اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الاسم والکنیت واللقب، ہم علم کے بارے میں بحث کر رہے تھے جو کہ معارف میں سے دوسری قسم تھی کہ مصنف نے فرمایا کہ معارف کی 6 اقسام بنائی، پہلے ضمیر پھر علم۔ علم کے پھر مختلف ہم نے ابحاث کو تقسیم کیا۔ پہلی بحث میں ہم نے اس کی تعریف کو بیان کیا، پھر اس کے اقسام کو بیان کیا، پھر کہا کہ مختلف اعتبار سے مختلف اس کے اقسام اور متعدد اقسام ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے مرحلے میں علم مفرد اور مرکب کی طرف تقسیم تھا، اس کو بیان کیا۔ آج چوتھے مرحلے میں بیان فرماتے ہیں کہ علم اسم، علم کنیت اور علم لقب، یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں اسم، کنیت اور لقب، یہ بھی ایک تقسیم ہے علم کے لیے۔ تو بالکل ہی واضح ہے، اس کا خلاصہ تقریباً کل کے درس میں کچھ گزر چکا، اس لیے اس کی عبارت کو ہی حل کریں گے، بالکل ہی واضح سی بات ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ اسم وَكُنْيَةٍ وَلَقَبٍ، یہ علم تقسیم ہوتا ہے اسم کی طرف، کنیت کی طرف اور لقب کی طرف۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف کریں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے، کنیت کیا ہے اور لقب کیا ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ بُدِئَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ كَانَ كُنِيَّةً، کہتے ہیں کہ اگر ابتدا ہو اس علم کی اب اور ام کے ساتھ تو وہ کنیت ہے، کہ ابی بکر و ام بکر و ابی عمر و ام عمر، جس طرح ہے کہ ابی الحسن، کہ ابی محمد، کہ ابی عبداللہ، اس طرح کی جو کیا ہے یہ ساری کنیت کہلاتی ہیں۔ اچھا، یہ کنیت کیا ہے کہ جس کی ابتدا کیا ہو، اب اور ام سے ہو۔ اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ ہم آخر میں اس کو بیان کریں گے جب اس کی تقسیمات سے اور تعریفات سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِلَّا، اگر وہ علم کی جس کی ابتدا اب اور ام کے ساتھ نہ ہو تو پھر فَإِنْ أَشْعَرَ بِرِفْعَةِ الْمُسَمَّى كَزَيْنِ الْعَابِدِينَ أَوْ ذَأَتِهِ كَكُفَّةٍ وَبَتَّةٍ وَأَنْفِ النَّاقَةِ فَلَقَبٌ۔ اب کنیت کا کیا بتایا، کنیت کس کو کہتے ہیں، جس کی ابتدا اب اور ام سے ہو تو وہ کنیت کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا علم کی جس کے ساتھ ہم اشارہ کریں، اشارہ مراد یعنی اس کے ساتھ ایسا ایسا میں کنایا کے لیے استعمال ہوتا ہے اشارہ، یعنی اس کے ساتھ ایسا علم کی جس کے ساتھ رفعت مسمى، یعنی مسمى کو، یعنی وہ جو ذات ہے، جس کا وہ نام ہے، جس کی طرف ہم کیا ہے نسبت دے رہے ہیں، وہ جو مسمى ہے، اگر وہ یہ علم اس مسمى کی رفعت کو کیا ہے بیان کر رہا ہے، یعنی بلندی کو اور مدح بیان کر رہا ہے، یا مسمى کی کیا ہے اس کی پستی کو بیان کر رہا ہے، یا تو اس کی رفعت اور بلندی کو بیان کرتا ہے یا پستی کو بیان کرتا ہے، تو ایسے علم کو لقب کہا جاتا ہے۔ اچھا، فرماتے فَإِنْ أَشْعَرَ بِرِفْعَةِ الْمُسَمَّى، اگر وہ مسمى کی رفعت کو بڑھائے، مسمى کی رفعت کو بیان کرے، یعنی کیا مطلب، مسمى کی بلندی بیان کرے، كَزَيْنِ الْعَابِدِينَ، جس طرح یہ لقب ہے، او ذَعَتِهِ، یا مسمى یعنی فَإِنْ أَشْعَرَ بِذَعَتِ الْمُسَمَّى، اگر وہ مسمى کی کیا ہے وضعیت یعنی پستی کو بیان کرے، تو جیسے کہ کفتن ہے، وہ بطتن، جسے بطتن کہا جاتا ہے، جیسے بطخ ہو، اور انف الناقہ، تو یہ ساری چیزیں کیا کہلائی جاتی ہیں، فلقب، یہ ساری چیزیں کیا ہے لقب کہلاتی ہیں۔ تو لقب کی اگر مختصر تعریف کریں اپنے الفاظ میں، تو لقب ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ جو مسمى کی رفعت اور ذات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے،
یعنی یا تو اس کے ساتھ ہم مسمى کی بلندی کو بیان کرتے ہیں یا اس کی پستی کو بیان کرتے ہیں. وَإِلَّا یعنی ایسا علم کہ جو اب اور سے بھی ابتدا نہ ہو اور نہ اس علم سے مسمى کی رفعت اور زیعت کو بیان کیا جائے تو ایسے علم کو فاسمن اسم کہا جاتا ہے، جیسے کہ زید و عمر و علی و محمد و فاطمہ والحسن والحسین، اس طرح کے اور نام. تو یہ کیا ہے؟ سارے اسم کہلاتے ہیں. یہاں پر جس نقطے کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ مصنف نے جیسے بیان کیا کنیت کس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ابتدا میں کیا ہو؟ اب اور ہو. تو یہ چیز بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک جو قانون ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کے شروع میں اس پر اشکال کیے جاتے ہیں. بہت سارے شارحین نے اور مفصل کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی ابتدا اب اور سے ہو وہ کیا ہے؟ کنیت ہی ہو، نام نہ ہو. مثلا یہ ہو سکتا ہے جس طرح پہلے البنین لقب نہیں تھا بلکہ کیا پہلے البنین کنیت تھی. سیدہ فاطمہ البنین جو مادر گرامی حضرت ابوالفضل العباس ہیں، تو حضرت البنین یہ ایک نام نہیں تھا بلکہ کنیت تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ نام بن گیا اور آج کے دور میں یہ کنیت کے طور پہ نہیں بلکہ البنین تقریباً اسم بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی کو بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اس کا نام البنین رکھ دیا، تو یہ کیا ہے؟ کنیت نہیں بلکہ اسم ہو گیا. تو یہ قانون تو ٹوٹ گیا کہ جس کی ابتدا اور اب سے ہو. تو بعض جو ہے نحوین نے اس طرح جواب دیا ہے کہ ہاں یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا اب اور سے ہو وہ کنیت ہے، کہتے ہیں کہ یہ تب جب پیدا ہونے کے بعد ہم اس کو اب اور سے بلائیں. یعنی جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس وقت اس کا نام یہ نہیں تھا، لیکن پیدا ہونے کے بعد مثلا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، جتنا بھی آپ عرصہ لگا لیں، اس عرصے میں اگر وہ اس کے ساتھ اب اور لگائے. مثلا ایک بندہ ہے جو پیدا ہوا ہے تو اس کا نام ابو علی نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے، لیکن جب اس نے شادی کر لی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام علی رکھا، تو اس کا کیا ہے؟ اس کی کنیت ابو علی ہو گئی. تو اس طرح یہ ابو علی کیا ہے؟ کنیت ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ فرق واضح ہے کہ اگر وہ نحوین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پیدا ہوتے ہی اس کا نام اب اور سے رکھا جائے تو پھر تو کنیت نہیں بنے گا. واضح سی بات ہے. جس طرح ہم نے البنین کا مثال دیا، یا ابو القاسم اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے جیسے ہی وہ پیدا ہو تو یہ کیا ہے؟ نام ہی کہلائے گا، کنیت نہیں. لیکن ہاں اگر بعد میں اس کا اس طرح کا کوئی نام پڑ جائے، علم پڑ جائے، تو وہ کیا ہے؟ کنیت کہلاتا ہے، جس طرح ہم نے مثال سے واضح کر دیا. اچھا، ایک اور چیز کی جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ لقب اور کنیت میں سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لقب اور کنیت میں سے جس طرح وارد واقع مستحب ہے کہ جتنے بھی اشخاص ہیں اگر ان کے ہاں بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ ان کو کنیت سے پکارا جائے. مثلا جو ہے اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس بیٹی کا نام مثلا زہرا رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کنیت سے بلوائے کہ اس کو لوگ کہیں کہ ابو زہرا مثلا، تو یہ اس کی کنیت ہے. یا اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام علی رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ابو علی کہلوائے. یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ کنیت میں ایک چیز ہے جو لقب میں نہیں ہے. ان دونوں میں انشاءاللہ تھوڑا سا فرق ہے، نحویوں کے درمیان واضح ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ کنیت میں یہ ہوتا ہے کہ جب کنیت ہو تو کنیت میں اصل کیا ہے؟ کنیت میں اصل مدح کے لیے استعمال ہونا ہے، لیکن ہاں کبھی کبھار یہ مذمت کے لیے بھی آ جاتی ہے. اس کے برعکس ہے کون؟ لقب اکثریت اور اس میں اصل کیا ہے؟ وہ ذات اور پستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ کیا ہے یا کم ہی موارد میں وہ کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ مدح کے لیے. تو یہ دونوں اساسی ایک فرق ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے
جس آئمہ کو بھی دیکھیں جس کی جو کنیت ہے وہ کنیت بھی اس مسمہ کی رفعت کو بیان کرتی ہے اور اس کا وہ لقب بھی مسمہ کی رفعت کو بیان کرتا ہے. تو یہاں یہ قانون نہیں چلے گا, یہ عمومی قانون ہے, لیکن یہاں پر یہ قانون نہیں چلے گا کیونکہ جتنے بھی مسمہ ہمارے آئمہ کے ہیں ان تمام مسمہ میں ہر ایک لقب ہو یا کنیت اس کی مسمہ کی فضیلت کو ہی بیان کرتا ہے, رفعت کو ہی بیان کرتا ہے. علی کل حال یہ قوانین سے خارج ہے. اچھا, یہ ایک چھوٹا سا نحویوں کے درمیان اختلاف ہے. پھر ان کے درمیان بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے لقب افضل ہے, کوئی کہتا ہے کنیت. علی کل حال بس تھوڑی سی اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے تھے, وہ اشارہ کر دیا. اب اس کے بعد ایک اور بحث آتی ہے, وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِسْمُ مَعَ اللَّقَبِ, جب اسم اور لقب اکٹھے آ جائیں, یعنی اسم بھی ہو اور اس کے ساتھ لقب بھی ہو, تو اب کیا کیا جائے. پیچھے ہم نے اشارہ کہا تھا اور اشارہ کیا تھا, اور اب یہاں پر تفصیل سے کہہ رہا ہے مصنف کہ وجب فی الافصح تقدیم الاسم و تأخیر اللقب. کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ اسم کو مقدم کیا جائے اور لقب کو مؤخر کیا جائے. فَإِنْ كَانَ مُضَافَيْن, اگر دونوں مضاف ہوں, یعنی اسم بھی مضاف ہے لقب بھی مضاف ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسم بھی مرکب ہے اور لقب بھی مرکب ہے. تو جب مرکب ہوتا ہے علم, تو پہلا جو قسم ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی کا پڑھا تھا. تو مرکب اضافی کا یہ ہے کہ پہلا جز جو ہے دوسرے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پیچھے مثال عبداللہ کی, عبداللہ یعنی عبداللہ, تو پہلا جز دوسرے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں مضاف ہوں, یعنی اسم بھی مضاف ہو اور اس کے ساتھ کیا لقب بھی اضافہ ہو, تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا. فَإِنْ كَانَ مُضَافَيْن كَعَبْدِ زین العابدین. یہاں پر دیکھیں عبداللہ یہ اسم ہے اور یہ مضاف, یہ کیا ہے مرکب اضافی ہے, یعنی اس میں دو جز ہیں, ایک عبد اور دوسرا اللہ, دو جز ہیں. دوسرا لقب ہے زین العابدین, یہ بھی مرکب ہے, لیکن اس میں دیکھیں عبداللہ پہلا جز عبد اضافہ ہے اللہ کی طرف, دوسرے میں آئے لقب میں زین اضافہ ہے عابدین کی طرف. تو یہاں پر دونوں یعنی اسم بھی اور لقب بھی اضافہ ہے دوسرے جز کی طرف. ایک او کان الاول مفردا والثانی مضافا, یا ان دونوں میں سے پہلا مفرد ہو یعنی اسم مفرد ہو, والثانی لیکن لقب جو ہے مضافن وہ مضاف ہو, کہ جیسے زید زین العابدین, جس طرح یہ مثال دی. زید دیکھیں مفرد ہے جو اسم ہے, لیکن زین العابدین یہ لقب ہے اور مرکب ہے. او کان الامر بالعکس, یا امر اس کے بالعکس ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس طرح کہ جس طرح ہم نے مثال دی پہلے زیدن زین العابدین, اس کا الٹ کر لیں. کیا؟ یعنی اسم کو مرکب لائیں اور لقب کو کیا لائیں مفرد لائیں. تو جب مرکب ہوگا اسم تو ظاہر سی پتہ پہلا جز دوسرے کی طرف اضافہ ہوگا. جیسے خود مثال دے رہے ہیں کہ عبداللہ کفت. ان تمام صورتوں میں یا تو دونوں مرکب ہیں اور دونوں اضافہ ہو رہے ہیں, یا ان میں سے کوئی ایک مرکب ہے اور ایک مفرد ہے. یہ جو تین حالتیں ہم نے بیان کی ہیں, ان میں فرماتے ہیں کہ وجب واجب ہے کون ثانی تابعا للاول, کہ ثانی تابع ہوگا اول کے, ثانی یعنی لقب تابع ہوگا اول کے یعنی اسم کے تابع ہوگا. کس چیز میں تابع ہوگا؟ فی اعراب ہی, اعراب میں تابع ہوگا. یعنی اگر اسم مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا, اگر وہ اس پر کوئی اور اعراب ہے, مثلا اس پر کون سا اعراب ہے؟ اس پر اعراب ہے نصب کا, اس پر اعراب ہے جر کا, اس پر اعراب ہے نصب کا, جو بھی اعراب اسم پر آئے گا وہی اعراب اس لقب پر آئے گا. اچھا, وجب کون الثانی تابعا للاول فی اعرابہ. کیوں یہ اس کی اتباع کر گا؟ اما علی انہ بدلا منہ,
اما علی انہ بدل منہ، یا تو اس لیے اتباع کرے گا کیونکہ یہ ثانی بدل ہے اور اول یہ گویا کہ مبدل منہ ہے ایک، او عطف بیان علیہ، یا یہ کیا ہے عطف بیان ہے. انشاءاللہ ان دونوں کی تفصیل آگے آئے گی کہ کس طرح بدل ہوتا ہے اور عطف بیان. یہ ایک صورت. وَيَجُوزُ أَيْضًا قَطْعُهُ عَنِ التَّبْعِيَّةِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس ثانی کو قطع یعنی قطع ثانی یا قطع اللقب جو بھی آپ کہیں، اس کو کاٹا جائے تبعیت سے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم اس ثانی کو اول کی اتباع نہ کرائیں بلکہ اس کو اس اتباع سے کاٹ دیں. یعنی یہ کہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اعراب اسم پر آئے وہی اعراب اس لقب پر آئے، بلکہ اس کے اتباع کو، اس کی پیروی کرنے کو کاٹ دیں اور کہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اعراب اسم پر ہو وہی لقب پر ہو، بلکہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. مثلا کہ اسم مرفوع ہو لیکن ہم اس کے بعد جو آنے والا لقب ہے اس کو منصوب یا مجرور وغیرہ لائیں. اچھا، وَيَجُوزُ أَيْضًا، اور یہ بھی جائز ہے قطعہ کہ اس ثانی کو، اس لقب کو کاٹ دیں عن طبیعت سے. اچھا، جب تبعیت سے کاٹ دیں گے تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اما برفعہ خبرا لمبتدأ محذوف، یا تو اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے اور کہیں گے کہ یہ خبر ہے، اور خبر مرفوع یہ مرفوع پڑھیں گے اور کہیں گے یہ خبر ہے ایک مبتدا محذوف کے لیے ایک، او بنسبہ مفعولا لفعل محذوف، یا اس کو لقب کو نصب دیں گے اور کہیں گے کہ یہ منصوب ہے اور مفعول ہے فعل محذوف کے لیے. تو اس طرح کیا ہے ہم اس کو تبعیت سے کاٹ سکتے ہیں. وَيَجِيءُ أَيْضًا فِي الْمُفْرَدَيْنِ كَذَلِكَ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہی صورت آئے گی مفردین میں بھی. کیا صورت؟ یعنی مفردین یعنی اسم بھی آئے، اس کے ساتھ لقب بھی آئے اور دونوں مفرد ہو. جیسے مثلا زید کفت، زید کفہ، یا اس طرح کہیں زید کفہ، تو یہ دونوں مفرد ہے، زید بھی مفرد ہے، کفہ بھی مفرد ہے. تو یہاں پر بھی یہی دو وجہیں آ سکتی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کی. کیا؟ یا تو یہ لقب اتباع کرے اس اسم کی، کس چیز میں؟ اعراب میں، یعنی جو اعراب اسم کا وہی اعراب اس لقب کا، یا تو بدل ہوگا اس سے، یا جو ہے عطف بیان کی وجہ سے، جو بھی اتباع کی ہوتے ہیں. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ کہ آپ اس کو کاٹ دیں، اتباع سے ہی اس کو کاٹ دیں، کہیں کہ مثلا یہ جو لقب ہے مرفوع ہوا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس کا مثلا اسم مرفوع ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ خبر واقع ہوا ہے ایک مبتدا محذوف کے لیے، یا یہ منصوب ہوا ہے اس لیے کہ یہ مفعول واقع ہوا ہے ایک فعل محذوف کے لیے. یعنی اس کو اتباع سے کاٹ دیں جس طرح اوپر کہا ہم نے. وَيَجِيءُ أَيْضًا فِي الْمُفْرَدَيْنِ كَذَلِكَ خِلَافًا لِجُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ. وَيَجِيءُ أَيْضًا فِي الْمُفْرَدَيْنِ، یعنی مفردین سے مراد کیا ہے؟ اسم اور لقب. یہ جب مفرد آئیں دونوں تو کذالک اس میں بھی یہی صورت آئے گی. یعنی دو وجہ ہیں، یا تو اتباع کرائیں اس کی اسم کی، یا اس کو اتباع سے کاٹ دیں. لیکن خلافاً لجمہور البصرین، بصرین کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کے خلاف ہے، دو وجہیں نہیں ہوگی. انشاءاللہ ان کی بات آگے آ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، خود ان کی بات آ رہی ہے آگے. وَإِنْ كَانَ مُفْرَدَيْن، مصنف فرماتے ہیں اگر یہ دونوں مفرد ہوں، یعنی کون؟ اسم اور لقب ساتھ آئے ہیں اور دونوں مفرد ہیں. کا زید کفتن، جیسے زید کفتن، یہ زید اسم ہے، کفہ لقب ہے. وہ سعید قرزن، اور سعید لقب ہے، سعید اسم ہے، قرز اس کے لیے لقب ہے. فالکوفیون والزجاجی یجیزون فیہ وجہین، کوفی اور زجاجی والے کہتے ہیں کہ یہ اس زید کفہ اور سعید قرز، اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں. کون سی دونوں وجہ ہیں؟ یعنی احدہما اتباع اللقب للاسم، پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اس
لقب کو اتباع کروائیں اسم کی، جیسے ہم نے اوپر کہا ہے، اس کی تفصیل بیان کی. کما تقدم فی بقیت الاقسام، جس طرح کے اوپر مثلاً گزرا ہے. باقی اقسام سے مراد وہی جب دونوں مضاف ہوں، یعنی دونوں مرکب، یا ان میں سے ایک مضاف ہو، یا اسم مضاف ہو، یا کیا ہے لقب مضاف ہو، جو تینوں صورتیں اوپر گزر چکی ہیں. جس طرح وہاں پر ہم اتباع کروا رہے تھے لقب کو اسم کی، اس طرح یہاں بھی یہ ہوگا. ایک وجہ یہ بیان کی. والثانی، اور دوسری وجہ کیا بیان کی؟ اضافت الاسم الی اللقب، کہ آپ اضافہ کرائیں اسم کو کس کی طرف؟ لقب کی طرف. دیکھیں ہم نے جو کہا تھا مفردین کے لیے وہی حکم ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا، نیچے ہم اس کو انشاءاللہ وضاحت دیں گے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ دو وجہیں بیان کی ہیں. کس نے؟ ایک وجہ بیان کی ہے کہ اس کو اتباع کرائیں گے لقب کو اسم کی، ایک دوسری کہ اضافہ کریں گے اس اسم کو لقب کی طرف. دو وجہ یہ ہو گئی. یہ کس نے بیان کیے؟ کوفیوں نے اور اس کے جو ساتھی ہیں جو اوپر گزرے. لیکن بصری ان کے خلاف ہیں. وجمہور البصرین یوجبون الاضافہ، اور بصری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اضافت واجب ہے، یعنی جب اسم اور لقب ایک ساتھ آ جائیں اور دونوں مفرد ہوں تو اس صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا یہاں پر دو وجہ ہیں جس طرح کوفیوں نے کہا، بلکہ بصری کہتے ہیں یہاں پر اضافہ واجب ہے. بس آپ کیا کریں؟ اس اسم کو اضافہ کریں کس کی طرف؟ اس لقب کی طرف. یہی ایک بات کہی ہے انہوں نے. لیکن یہ اوپر ہم نے اشارہ دیا تھا وَيَجِيءُ أَيْضًا فِي الْمُفْرَدَيْنِ كَذَلِكَ، مفرد میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی. اچھا، مصنف صاحب کا کیا نظریہ ہے یہاں پر؟ مصنف فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر صحیح جو نظریہ ہے وہ کوفیوں کا ہے. اول یعنی کوفیوں کا نظریہ ہے. اچھا، وَالْإِتِّبَاعُ أَقْيَسُ مِنَ الْإِضَافَةِ وَالْإِضَافَةُ أَكْثَرُ. پھر مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اضافہ کرواتے ہیں، یعنی اسم کو لقب کی طرف اضافہ کرواتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن فرماتے ہیں وَالْإِتِّبَاعُ، اگر آپ اتباع کرواتے ہیں، یعنی لقب کو اتباع کرواتے ہیں اسم کی، جو اعراب اسم پر وہی لقب پر، اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ کرنا یعنی اتباع کرنا لقب کا اسم کی اقیس، یہ زیادہ قانونی کام ہے من الاضافت، اضافت سے. والاضافت اکثر، لیکن مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ لیکن اضافت کے ساتھ استعمال ہونا اکثر ہے. یعنی دو باتیں مصنف نے دونوں کو گویا کہ راضی کر دیا ہے. کہ کوفیوں نے کیا کہا کہ دو وجہ ہیں، مصنف بھی فرمایا ہاں آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دو ہی وجہ ہیں، ایک اتباع والی، دوسری کیا اضافت والی. لیکن پھر بصریوں کو کیا کہا کہ ہاں اضافہ اکثر ہوتا ہے، اس لیے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. تو مصنف کا کیا نظریہ ہوا؟ مصنف کا یہ نظریہ ہوا کہ اگر اتباع کروائیں تو یہ کیا ہے؟ زیادہ قانونی بات ہے. کس سے؟ اضافت سے. لیکن اضافت جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو گویا کہ یہاں مصنف کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوئے، گویا کہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوئے، کیونکہ اگر کوفیوں کے ساتھ ہوتے تو مطلق یہ کہتے کہ وصحیح الاول اور کوئی تفصیل نہ دیتے تو ٹھیک تھا. لیکن اگر بصریوں کے ساتھ ہوتے تو مصنف کہتے کہ اضافت ٹھیک ہے، واجب ہے مثلا. لیکن مصنف نے اول کو بھی اختیار کیا ہے، قول اول کو، پھر اس کی اس طرح تفصیل دیا ہے کہ اگر اتباع کروائیں لقب کو اسم کی تو پھر تو یہ زیادہ قانونی بات ہے. یعنی اگر اتباع ہوگی لقب کی اسم کے لیے، ہر لحاظ سے یہ لقب اتباع کرے کس کی؟ اس اسم کی، تو یہ کیا ہے؟ زیادہ قانونی کام ہے، اچھی بات ہے. یہ کس سے اچھی بات ہے؟ اضافت کے لحاظ سے یہ زیادہ اقیس کہا، یعنی زیادہ قانونی بات ہے. لیکن اگر اضافت بھی کرائیں تو یہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اکثر کیا ہے؟ اضافت کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی اسم اور لقب ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اسم اور لقب ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسم کو اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. اکثر کیا ہوتا ہے؟ اسم
اضافہ ہوتا ہے لقب کی طرف. تو مسلم نے یہ نظریہ دیا. اب یہاں پر 3 نظریے ہو گئے. کوفی کہتے ہیں کہ 2 نظریے ہیں، 2 وجہیں ہیں. ایک اتباع، دوسرا کیا ہے کیا اضافت والا. اور بصری کیا کہتے ہیں؟ بصری کہتے ہیں کہ اضافت واجب ہے. مسلم کہتے ہیں کہ کوفیوں کا نظریہ درست ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو اتباع ہے یہ زیادہ قانونی ہے اضافت سے. پھر فرمایا کہ اضافت کیا ہے اکثر ہوتی ہے جب اس طرح کا معاملہ ہو. اچھا، یہاں پر ایک اور بات رہتی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا تھا. وَيَجِيءُ أَيْضًا فِي الْمُفْرَدَيْنِ كَذَلِكَ، گویا کہ ایک اور نظریے کی طرف اشارہ ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نظریہ جو اوپر ہم نے اس مرکب میں سیٹ کیا تھا، جب دونوں مضاف ہوں اسم اور لقب، یا ان میں سے کوئی ایک ہو، تو وہاں پر ہم نے 2 وجہیں بیان کی. وہ وجہیں کیا تھی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کو اتباع کروائیں، لقب کو کس کی؟ اس اسم کی، ایک یہ. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ اس سے کیا ہے اضافت سے اتباع سے کاٹ دیں اور یہ کہیں کہ یہ جو مرفوع ہوا ہے یہ خبر محذوف خبر ہے محذوف مبتدا کے لیے، یعنی خبر ہے ایک مبتدا محذوف کے لیے، یا مفعول ہے اور نصب دیں اور کہیں کہ مفعول ہے فعل محذوف کے لیے. لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے. علی کل حال یہ تمام کلام تھا ہمارا جو اس میں علم کے بارے میں، اور یہاں پر معرفہ کی جو دوسری قسم تھی وہ اختتام کو پہنچی. اس کے بعد ہے اسم الاشارہ. اسم اشارہ میں یہ تھوڑا تنبیہی جو چیز ہے اس میں تھوڑی سی وہ وضاحت کر دیں. فرمایا کہ ثم الاشارۃ، پھر اشارہ جو ہے، اشارہ اس میں اشارہ مراد ہے. ثم یہ اس لیے لایا ہے کیونکہ رتبے کے اعتبار سے، معرفہ ہونے کے اعتبار سے اس میں اشارہ یہ کم رتبہ رکھتا ہے، کم مرتبہ رکھتا ہے، کم شان رکھتا ہے ضمیر اور علم کے اعتبار سے، اس لیے ثم کا استعمال کیا. وہی اس میں اشارہ کون سے ہیں؟ اس میں اشارہ کی ہم اس طرح کہتے ہیں کہ پہلے مذکر کی بتائیں گے، پھر مؤنث کی بتائیں گے، انشاءاللہ تفصیل اس کی سب کی آئے گی. وہی اس میں اشارہ کیا ہے؟ ذا للمذکر، ذا مذکر کے لیے آتا ہے. وذی وذہ وتی وتہ وتا للمؤنث، یہ کیا ہے؟ مؤنث کے لیے آتے ہیں. وذان وتان للمثنى، یہ ذان اور تان مثنیٰ یعنی تثنیہ کے لیے آتے ہیں. بالالف رفعا والبالیاء جرا ونصبا، حالت رفعی میں ان کو رفع، اور حالت رفعی میں اس کو الف، اور حالت جری اور نصبی میں اس کو یا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یعنی حالت رفعی میں ذان و تان، اور حالت نصبی اور جری میں زین اور تین ہوں گے. انشاءاللہ اس کی تفصیل نیچے آئے گی. وَأُولَٰئِ لِجَمْعِهِمَا، اور ان دونوں کا جمع جو ہے وہ اولائی ہے، دونوں کا یعنی چاہے مؤنث کا ہو یا مذکر کا، دونوں کا. اچھا، والبعید بالکاف مجردتاً من اللام مطلقہ، اور کاف آتا ہے جب یہ خالی ہو لام سے مطلقاً، تو یہ کیا ہے؟ بعید کے لیے آتا ہے. او مقرونتاً بہا، یا یہ لام کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر کیا یہ آتا ہے بعید کے لیے. مثلا ذا ہے یہ کیا قریب کے لیے، تو آپ اگر لگائیں ذا کا، اس طرح و ذی کا و ذہ کا، یا اس طرح و تا کا و ذان کا و تان کا، اس طرح یہ کیا ہے بغیر لام کے اور لام کے ساتھ. مثلا ذاکا کی جگہ آپ کہیں ذالکا، یعنی کاف بھی لگائیں اور لام بھی لگائیں دونوں کے ساتھ. یعنی یہ کاف بعید کے لیے ہوتا ہے چاہے یہ لام کے ساتھ ملا ہوا ہو جیسے ذالکا، یا لام سے خالی ہو. اچھا، الا فی المثنى مطلقاً، کہتے ہیں کہ یہ جو لام ہے مثلا یہ تثنیہ میں ہمیشہ نہیں آتا، تثنیہ مطلقاً میں نہیں آتا. یعنی تثنیہ چاہے مؤنث کا ہو یا تثنیہ مذکر کا ہو اس میں لام نہیں آئے گا. مثلا یہ
ذان لفظ ہے یا تان، تو اس طرح نہیں کہیں گے ذان نے لکھا، اس طرح نہیں کہیں گے، لام نہیں آئے گی یہاں پر، یا تان لکھا اس طرح نہیں کہا جاتا، بلکہ کاف آ سکتا ہے مجرد ان اللام، لام سے خالی، لیکن لام کے ساتھ یہ کاف نہیں آئے گا۔ وفی الجمع فی لغت من مدہ، اور یہ کاف عفواً یہ لام کیا ہے نہیں آئے گا اس جمع میں، جمع کیا ہے اولا ہم نے پڑھا نا، اس جمع میں بھی نہیں آئے گا، لیکن وہ جمع فی لغت من مدہ، اس لغت کے اعتبار سے جس نے اس کو مد کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی کیا مطلب، اگر اس کو حمزے کے ساتھ جس طرح اولا لکھا ہوا ہے اس طرح ہو تو پھر تو لام نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کے بغیر ہو تو پھر آ سکتا ہے۔ اس میں دو لغت ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یعنی اولا اے، تو یہاں پر اولا اے لے کے نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، وفی ما تقدمت ہو ہا تنبیہ، اور جب اسماء اشارہ پر ہا تنبیہ پہلے آ جائے تو اس صورت میں بھی اس پر لام نہیں آئے گی۔ جیسے مثلا ذا ہے، لفظ ذا، تو ہا اگر اس پہ شروع میں آ جائے تو ہاذا، تو ہاذا کے بعد ہم یہ نہیں کہیں کہ ہاذا لکھا، اس طرح نہیں کہا جاتا۔ اچھا، شین شرح میں فرماتے ہیں الثالث من انواع المعارف اسم الاشارت وینقسم بحسب المشار الیہ الی ثلاثۃ اقسام، کہتے ہیں کہ تیسری قسم جو معارف میں سے تیسری قسم وہ اسم اشارہ ہے، اور مشار الیہ کے اعتبار سے یہ تین اقسام کی ہوتے ہیں۔ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ما یشار بہ للمفرد، یا تو مفرد کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے، وما یشار بہ للمثنی، یا تو ایسے اسماء اشارہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں تثنیہ کی طرف، وما یشار بہ للجمع، یا ہم ایسے اسماء اشارہ بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جن کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں جمع کی طرف۔ وکل واحد من هذه الثلاثه ينقسم الى مذکر و مؤنث، اور ان میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کی طرف، یہ ان تینوں میں سے ہر ایک مذکر اور مؤنث کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی مفرد ہو تو بھی یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث، تثنیہ ہو تو بھی مذکر ہوگا یا مؤنث، جمع ہو تو بھی مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اچھا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔